ہر دعا رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ آباد ہے رمضان اور سیگمنٹ ہے دعا اور مناجات۔ یہ روحانی سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم بات چیت بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی ہوتی ہے، مناجات بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہیں، کلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تعارف کرانا چاہیں گے ہمیشہ کی طرح، روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی روحانی شخصیت تشریف رکھتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ دعا جب اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں تو رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، اسم اعظم اور مختلف وظائف کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ متمم اعلیٰ ہیں اور سربراہ ہیں دو جامعات کے، جامعہ نور القرآن اور جامعہ سیدہ کائنات، یہ دو جامعات ہیں جس کے یہ سربراہ اور متمم اعلیٰ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب علامہ سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، نعت خوانی، ثنا خوانی اور مناجات کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حافظ گوہر رانا صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اور اب علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رمضان کا مہینہ جب آیا کرتا تھا تو جو روایات ہم تک آئی ہیں، خاص طور پہ حضرت بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یا دوسری ازواج مطہرین جو ہیں ان سے جو روایات آئیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو ویسے ہی بہت فراغ دل، بہت سخی تھے، لیکن آپ کی وسیع القلبی کا عالم یہ ہو جاتا تھا رمضان المبارک میں کہ شاید ہی کوئی ایسی شے ہو گھر کی یا کوئی ایسا تحفہ یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اپنے پاس کبھی رکھا کریں، ہمیشہ تمام چیزیں جو سائل آیا کرتے تھے ان میں بانٹ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پورے مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا جو حجرے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بلکہ صرف کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ لیکن سلام ہے ان ام المومنین اور ازواج مطہرات پہ بھی جنہوں نے کبھی اف تک نہ کیا، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عمل پہ لبیک کہا۔ اسی حوالے سے بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ جو وسیع القلبی مزید ہو جاتی تھی رمضان المبارک کے زمانے میں، اس حوالے سے جی علامہ صاحب کیا ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی۔ ہمارے پیارے آقا مالک جنت ساقی کو آپ تو ہر آن سخاوت، آپ دریا آپ کا سخاوت کا بہتر رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا ہیں جی، آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کا دریا رحمت اور زیادہ جوش میں آ جاتا ماہ رمضان مبارک میں۔ آپ کثرت کے ساتھ سخاوت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں خاص طور پہ جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، کہ وہ ماہ رمضان میں سیدنا جبریل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر رات دور فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجور مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے کہ ہر قیدی کو رہا فرما دیتے اور کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں۔ کیا کسی نے کیا خوب کہا ہے، کبھی ایسا، امام حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ اور ماشاءاللہ کیا بات ہے، سیدی وقت کے مجدد جن کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امام جو فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کہ آپ اللہ کے حبیب کے محبوب ہیں تو قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے اور کثرت کے ساتھ سخاوت۔ تو یہ پیغام ہے تمام تاجروں کو، یہ پیغام ہے وڈیر اور جگیرداروں کو، یہ پیغام ہے جو کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، یہ وقت ہے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے ماہ رمضان، عام دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 گنا زیادہ اجر ہے، اور ماہ رمضان میں اللہ اکبر ایک کا ثواب لاکھ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، کہیں فاقہ نہ ہو رہا ہو، کہیں تنگ دستی نہ ہو، کہیں
کہیں غربت ہے، محتاجی، خود چل کے جائیں. یہ وقت ہے، آپ تو سب فری ہیں، وقت پاس کرنا ہے تو اپنے خاندان میں غریب لوگوں کی لسٹ بنائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اہل محلہ میں غریب، فقراء، مساکین، بیوہ، یتیم، ان کی لسٹ بنائیں اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. انشاءاللہ جو تاجر، جو مالدار، ایم این اے، ایم پی، اللہ کرے اب تو وہ علاقے میں نظر ہی نہیں آ رہے ہمارے ایم این اے، ایم پی. اصل آپ کہا کریں کوئی علاقے میں ایم این اے، ایم پی نظر ہی نہیں آ رہے. نجیب ہارون صاحب ہے نا آپ کے علاقے میں؟ ہاں ہمارے علاقے میں ہوا ہے تو کوئی مجھے استعفیٰ دے دیا انہوں نے، لیکن آئیں گے. ہاں لیکن جو ایم این اے، ایم پی ان کو چاہیے علاقوں میں جائیں، جو کونسلر ہیں. کراچی کے میئر کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. عمران علی شاہ صاحب ہیں آپ کے، کراچی کے میئر ہیں، وہ بھی نظر نہیں آ رہے. اس وقت تو چاہیے ایم این اے، ایم پی روزانہ بیٹھے سحری میں، افطاری میں، علاقوں میں دورے کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ ایک وقت آ گیا پاکستانی قوم پر تو آپ لٹائیں. خدا کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دے گا. اور یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں بزرگ کہ جو بانٹنے والا ہوتا ہے نا اس کی کبھی کمی نہیں ہوتی. جو دسترخوان کشادہ رکھتا ہے یعنی نعمتوں کی کثرت کرتا ہے، لوگوں کو فراوانی کرتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو حضرت سیدنا میں آج پڑھ رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ مبارکباد ہے ماہ رمضان کو، خوش آمدید کہ یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو، رات کا قیام. آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے جہاد میں خرچ کرنا. سبحان اللہ. یعنی یوں ہے کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو جہاد بالنفس ہو رہا ہے اور بندہ خرچ کرے گا. یعنی خرچ سے مراد دوسروں پہ خرچ کرنا یا اپنے آپ پہ؟ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا مطلب 10-12 جوڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول کے نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، حضور نے فرمایا خرچ میں کوشادگی کرو اپنے اہل و عیال پر. رمضان میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، رمضان میں خاص طور پہ. تو اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں. اور لیکن عید کی شاپنگ وغیرہ کرائی جا سکتی ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں حالات ایسے ہیں، صحیح ہے، اس وقت ہمیں چاہیے، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں غربا، فقراء، مساکین، غریب، ہمارے گھروں میں جو سوٹوں کے امبال لگے ہوتے ہیں، کم سے کم جو غریب ہیں ان کا خیال کر لیں. اچھا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے گھر میں کوئی شاپنگ نہ کرے، منع کر دے کہ یہ کیونکہ میں دسترخوان کشادہ کریں، لوگوں تک زیادہ چیزیں پہنچائے. یعنی ہمارا یہ بھی پیغام ہے، آپ نے صحیح بات کی، ہر چیز موجود ہے. جو غریب ہیں عید پہ نہیں، عید کے بعد بنوا لیں گے، کھانے کو دے دیں، ان کو کپڑا دیں. یہ ممکن ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ اہل و عیال کے ساتھ ناانصافی میں آ جائے گا کہ اپنے گھر والوں کو نہیں ان کا کھانا پینا تو رکھیں. آپ ضروری تو نہیں کہ عید پہ نیا ہی سوٹ پہننا ہے، ضرور سوٹ ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں تو کہتا ہوں کسی دن موقع ہو تو ہم جائیں، آپ سول جائیں، آپ عباسی جائیں، آپ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں جو اندرون سندھ سے، جو گوٹو دیہاتوں سے، کراچی کے سائڈ غریب لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کی جو حالت ہوتی ہے جنا ہاسپٹل میں، یہ کھانے کو نہیں، ادویات کے پیسے نہیں، تو غریب رو رہا ہے، بلک رہا ہے، علاج معالجے کیونکہ ختم ہو گیا نا. غریب کہاں سے لے کے آئے گا؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا، تو غربت آپ کو پتا کتنی ہے. تو پہلے اتنی غربت تھی اور خان صاحب آئے اس کے بعد تو ویسے ہی بہت زیادہ لوگ جو معاشی طور پہ بدحالی آ گئی. ہاں تبدیلی آئی. تو اب لیکن یہ سمجھنے کہ بہت بڑا نیک لوگوں کے لیے بڑی آزمائش، غریب لوگوں کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے. صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں بلکہ اپنے تاجروں کو، وڈیروں کو، اللہ کرے کبھی ہمارے سی ایم صاحب ماشاءاللہ سی ایم ہاؤس میں ہوتے ہیں، کبھی وہ جائیں، ان کو یہ بڑا یاد ہے کہ روزہ رکھنے سے قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. تو خدا را کبھی آپ جنا ہاسپٹل کا بھی دورہ کریں، کبھی آپ عباسی کا بھی دورہ کریں، کبھی سول بھی جائیں، ہسپتالوں میں جا کے غریبوں کے حال تو دیکھیں. آپ صرف سی ایم ہاؤس سے نظام چلا رہے ہیں، دورہ کریں، غریبوں کے ساتھ جائیں. آپ جائیں لیاری میں، آپ کبھی وہاں لانڈی ملیر کرنگی میں نظر آئیں، غریبوں کے ساتھ ان کے حال دیکھیں. پتہ نہیں وہ راشن بھی سندھ گورنمنٹ نے کہاں بانٹا ہے وہ بھی نظر نہیں آیا. کہہ رہے ہیں کہ وہ چھپا کے بانٹا. ہاں یہ رات کو بانٹتے، رات کی تاریخ میں کسی کو پتہ نہیں اللہ دیکھیں. میں یہ مشہور بات ہے کہ جنہوں بھی پاکستان کو جس نے کھایا وہ خوشحال نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ 20 لاکھ جانیں دے کر 20 لاکھ جانے دے کے بنایا گیا پاکستان بنا ہے. اور یہ لائلۃ القدر کے 27 رمضان مبارک، اس میں شہداء کا خون شامل ہے، کیونکہ یہ بنا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. وہ کہتے تھے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ہمیں چاہیے جو بھی مالدار ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے، جو دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کو چاہیے اپنے خزانوں کے منہ کھولے، غریبوں کے کام، فقراء کے کام آئے، مساکین کے کام آئے. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی علامہ صاحب ویسے سیٹسفیکشن بھی ایسی ہوتی ہے جس طرح دنیا کی چیزوں میں لت لگنا کہتے ہیں نا. ایک دفعہ جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس کا لطف آتا ہے تو ایسی لت لگتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں بس آپ یہ لوگوں کی کام کرتے ہیں. واہ واہ واہ، خدمت خلق. مولانا بشیر فاروقی صاحب کو بھی سلام پیش کریں گے کہ پاکستان میں انہوں نے خراج تحسین پیش کریں گے جس طرح وہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں. اچھا ان کی کسی بھی لیبر میں جو پورے گاؤں میں دیہاتوں میں کام کر رہی ہے پورے پاکستان میں، ان کو کسی کارکن کو بھی کورونا نہیں ہوا. دیکھیں یہ برکت ہے رائے خدا میں
نکلنے کی اللہ برکت ہے. تعالیٰ کی طرف سے کرونا دیکھیں سر, اللہ تعالیٰ کا ہی ایک عذاب کا کہہ لیں, شامت یا اعمال سختی کا کہہ لیں, نیک لوگوں کے لیے یا آزمائش ہے. آزمائش کہہ لیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے. ہم تو لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ رائے خدا میں نکلے, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. آپ دیکھیں نا غربا, میں چاہ رہا تھا آج ان سے سنیں, ان کا بڑا پیارا پڑھتے ہیں, فصیح صاحب کی کاپی ہے, سیف فصیح سروردی, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, رحمت برس رہی ہے, محمد کے شاعر. اسی بریک کے ساتھ جو ہے نا ہم وقفے پہ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے چند اشعار. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا کہ خود آ گئے حضور, ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو. جی ناظرین, ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب, جن سے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے, کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت کا سمندر تھا, یہ بہت زیادہ جوش میں آ جاتا تھا جب رمضان المبارک کا مہینے اس کا آغاز ہوتا تھا. علامہ صاحب, یہاں کچھ آپ سے بات, ہم دنیاوی بات یہاں کی بھی کرنا چاہیں گے. بہت سارے علاقوں میں پتنگ بازی اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے چل رہی ہے, بڑے ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں. باسط صاحب, ان کے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں عبدالباسط, بہت ہی ایک مطلب سیریس واقعہ پیش آیا. ان کی گلے پہ جو ہے باقاعدہ, مائک پہ بتا دیجیے کہ ان کی گلے کے اوپر باقاعدہ ڈور پھری ہے, اور مشن سے آ رہے تھے نہات پڑھ کے, تو طارق روڈ پر جو ہے وہ مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے بائک پر آ رہے تھے, گردن پہ جو ہے وہ ڈور آئی ہے اور 6 ٹانکے آئے ہیں. اللہ نے اتنی ہمت دی کہ خود ہی جناح ہاسپٹل جا کر آپ نے ٹانکے لگوائے, پھر گھر آتے ہیں. یہ سوال ہے ہمارے سی ایم سے, یہ سوال ہے ہماری سندھ انتظامیہ سے. اور ویسے میں سندھ پولیس تو بیچاری اس وقت مظلوم بنی ہوئی ہے, صحیح بات ہے, لیکن پولیس سے بھی میرا کہ آپ مسجدوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم صاحب کہ جمعے کے ٹائم لاک ڈاؤن, نمازوں کا تو بھائی یہ جو پتنگ بازی ہو رہی ہے, اب جو بیچارے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے سوال نشان ہے ہماری انتظامیہ پر, سندھ پولیس پر, کہ خدا را لوگوں کی ویسے لوگ پریشان ہیں, ہلاکتوں سے بچائیں, اور پتنگ بازی پہ پابندی لگنی چاہیے. اس پہ بھی ایک تو کوئی دفعہ لگائیں. پنجاب میں مجھے یاد ہے شہباز شریف نے بہت سخت ایکشن لیا تھا, تو پنجاب گورنمنٹ کو بھی چاہیے, سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے, خاص طور پہ کراچی میں ایسے واقعات اب ہونا شروع ہو گئے. تو یہ سی ایم کے لیے ہمارے ایک سوالیہ نشان ہے کہ خدا را وہ اس پہ ایکشن لے, نکلے. جب تک یہ سیما اسے باہر نہیں نکلیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ اصل میں وہیں بیٹھ کے اسی میں کام کر رہے ہیں, ان کو لیاری کا, ملیر کا, کرنگی کا, لانڈی کا, غریب علاقوں کا پتہ ہی نہیں. یہ نکلیں گے, ڈی سی نکلیں, یہ نکلیں, دورہ کریں. بھائی کوئی مثال تک قائم کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کیا کرتے تھے کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہ مر جائے, کوئی پیاسا نہ مر جائے. تو اللہ کرے اللہ ہمیں غیرت ایمانی اور عبت, ہاں علامہ صاحب اجازت دیں تو میں, افطار کا ٹائم ہے ماشاءاللہ, اس وقت کی دعائیں قبول ہیں. جو بھی ناظرین سامعین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دعا میں شامل ہو جا کریں, یہ دعاؤں کا وقت ہے. چھوڑ دیں مخلوق سے بے پرواہ ہو جائیں, اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں. مناجات. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی
بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا۔ جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گاتا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ پاستا بھی اور ریسیپی مکس بھی، 3 ایکسپرٹس ہیں گھر میں، ایک میں ایک یہ اور بیک پارلر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ۔ کریں اور اس سے اس یقین کے ساتھ کہ جب بھی بندہ اپنے رب کو دعا کے لیے پکارتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنا رب اس پر ضرور مہربان ہوتا ہے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے خالق، اے مالک، اے ہمارے پالنہار، اے رب ذوالجلال، ہم تجھ سے مناجات کرتے ہیں، تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانا دیتا ہے، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں پانی عطا کرتا ہے۔ اے ڈوبتوں کو ترانے والے، اے بھوکوں کو کھانا دینے والے، اے ہمارے پالنہار، اے ہم پر ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان، اے پیارے اللہ، اے خزانوں کے مالک، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بندائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، بندائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے یا خدا، رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر،
فضل و کرم کے سہارے جی رہا بدکار ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنایا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا۔ یا رب اے پیارے اللہ، ہم تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تجھ سے فضل کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم عدل کی نہیں رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اے مالک، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم گناہ گاروں سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو کورونا وائرس سے نجات دے دے، رحمت کی ہوا چلا دے، برکت فرما، رحمت کی نگاہ فرما، رحم فرما، اے اللہ فضل فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گار امت کو بخش دے۔ اے پیارے اللہ اپنے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما، اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے۔ اے اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں جو مریض ہے شفا عطا فرما، پاکستان کو سلامتی عطا فرما، افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے، مقبوضہ کشمیر بھارت کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔